ایک ایسا عظیم الجسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ کوہ مخ میں پائے جانے والا ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے ایک پیغمبر نے اسے بددعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو قامت پرندے سے ہوا؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں جس کی جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بجگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی اقسام کے عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں ان کے متعلق معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ انہی مافوق الفطری مخلوق میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجے سے اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندہ پیدا کیا ہے اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ اس نے ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ پس لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا کے بارے میں شکایت کی۔ اس پر حضرت حنظلہ نے عنقا کے لیے بددعا کی۔ پس عنقا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا کوئی پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم یعنی قوم سمود نے کھدوائی تھی۔ اہل رس اسی کنویں سے پانی پیتے، اپنے مویشیوں کو سیراب کرتے اور کھیتی باڑی کیا کرتے، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رس نے بادشاہ کے مردے جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ مجھے موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لہٰذا اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردے جسم کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے جسم کے اندر حلول کر گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے، لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔
لہٰذا اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اگلے دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔ قوم کے لوگ کئی دنوں تک پیاس سے بدحال رہے، فصلیں سوکھ گئی اور کچھ ہی عرصے میں تمام لوگ مر گئے۔ درندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاش کو کھا لیا، اور اس طرح اہل رس کا یہ سرسبز و شاداب علاقہ ایک وحشت ناک بیابان میں تبدیل ہو گیا۔ بعض مفسرین عنقا کو صرف ایک افسانوی پرندہ قرار دیتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے اساطیروں، لوک کہانیوں اور کلچرز میں عنقا کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا ہے، جس کی فنکاری آج بھی مصر کے قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں عنقا کا ایک عظیم مندر بھی موجود تھا، جس میں سال میں ایک دفعہ بینو پرندہ اس مندر میں آیا کرتا تھا۔ ہندو مت میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرودا کا ذکر ملتا ہے، جسے وشنو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو مائتھولوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے، جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ہاتھ، پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باز کی طرح۔ وہیں چینی لوک کہانیوں کی بات کریں تو عنقا جیسا پرندہ کوان ہے، جس کے بارے میں چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ نہایت ہی سریلی آواز نکالتا تھا، اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزرتا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ اسی طرح یہودی صحیفوں میں زیز نامی ایک پرندے کا ذکر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت کے ایڈن گارڈن میں رہنے والے جانداروں میں ایک تھا، اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں بھیجا گیا۔ جبکہ گریک اور رومن مائتھولوجی میں گریفن نامی ایک عظیم مخلوق کا ذکر موجود ہے، جس کا جسم شیر کا اور سر پرندوں کی طرح ہوتا ہے، جسے کنگ آف دا بیسٹ کہا گیا ہے۔ قدیم یونانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی قرار دیتے تھے۔ گریفن شمال کے پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوا کرتے تھے، اور گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک مشہور مت کے مطابق جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ دنیا فتح کرنے نکلا تو اس طویل سفر کے دوران اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر 7 دنوں کے ایک سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنے سارے تہذیبوں اور علاقوں میں عنقا کے متعلق کہانیوں، پینٹنگز اور مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایسے مخلوق قدیم زمانے میں واقعتاً وجود رکھتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں تب ہی کسی بات پر یقین کر پاتے ہیں جب ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ڈائناسورز کے وجود کو بھی ہم انسانوں نے تب مانا جب ہمیں اس کے باقیات ملے۔ لہٰذا ممکن ہو کہ مستقبل میں ہمیں ایسے باقیات یا فوسلز مل جائیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ عنقا کا وجود ایک تاریخی حقیقت ہے۔